بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کیا، یہاں کے باشندوں کو تہہ تیگ کر دیا، شہر کو اجاڑ دیا، مکانوں کو گرا دیا، پورا شہر آبادیوں سے ویران ہو گیا، نہ مکہ بچے اور نہ ہی مکی۔ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، غالباً یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اجڑی بستی پر نظر پڑی جہاں ہر طرف ویرانی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کل تک جو شہر مکان اور مکی کے لحاظ سے قابل دید تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، کس طرح پل میں ہی ویران ہو گیا۔ کہنے لگے، اللہ اس ویران شہر کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا، کس طرح اس ویران شہر کو آباد کرے گا۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، معلوم تھا کہ اللہ پل میں ہی اس شہر کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنا دے گا، مگر کیا کیفیت ہوگی، دوبارہ زندہ کرنے اور آباد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ اسی سوچ میں گم تھے کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ان کی روح قبض کر لی۔ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بنی اسرائیل جو بخت نصر کے ظلم سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور تھے، اب دوبارہ اپنے شہر کا رخ کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ پھر سے یہ شہر آباد ہو گیا، ویرانی کی ظلمت چھٹ گئی، مکان و مکی سے دوبارہ یہ شہر جگمگا اٹھا۔ 100 سال مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندگی بھی اس طرح دی کہ سب سے پہلے آنکھ میں جان آئی، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، بتاؤ تم اس حال میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگے 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم، کیونکہ جب روح قبض کی گئی تھی تو صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام کا وقت تھا۔ سوچا ہوگا کہ یہ وہی دن ہے جس دن مجھ پر موت طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ تم پورے 100 سال تک اسی حال میں تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب اس بستی سے گزر ہو رہا تھا تو آپ کے ساتھ سواری کے لیے ایک گدھا اور ساتھ میں کھانے کے لیے ایک ٹفن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تم اپنے ٹفن میں موجود کھانے کی طرف دیکھو۔ 100 سال کی مدت گزرنے کے باوجود وہ اب تک سڑا گلا نہیں ہے، حالانکہ کھانا جلد ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کھانے کا 100 سال بعد بھی صحیح سالم ہونا یہ خدائی کرشمہ تھا۔ اور ہاں، اپنی سواری کی طرف بھی دیکھو، کس طرح بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کی ہڈیاں چاروں طرف بکھری پڑی تھیں۔ اللہ نے آپ سے فرمایا، دیکھنا میں کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ اس جانور کی ہڈیاں اکٹھا ہونے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب آپس میں جڑ کر ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، ان پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ یوں اللہ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے، مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ آپ ہر چیز پر قادر ہو، اور میرا سوال کرنا نعوذ باللہ من ذالک اس لیے نہیں تھا کہ مجھے آپ کی قدرت پر ذرہ برابر بھی شک تھا، بلکہ میرا مقصد کیفیت اور طریقہ جاننا تھا۔ سو اے میرے رب، اب تو میری آنکھوں نے بھی یہ کرشمہ اور معجزہ دیکھ لیا، اور اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ آپ کی قدرت پر کوئی بھی یقین رکھنے والا نہیں ہے۔